بارش برستے وقت دعا مانگنا سنت ہے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ دعاؤں میں رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا اور گناہ کی صفائی دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ سورہ نمل میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ استغفار کے فوائد: نمبر 1، پریشانی ختم ہوتی ہے۔ نمبر 2، حالات اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ باوضو سو جایا کریں۔ میرے مولا، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنی نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دعا کی قبولیت، اے سب جہانوں کے رب، تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما۔ آج کل شادیوں میں لگی ہوئی کرسیاں شادی میں آئی ہوئی عورتوں سے زیادہ باپردہ ہوتی ہیں۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا صرف اور صرف آپ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تعبیرات کو ہرگز دستک دے کے نہیں جیتا جاتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محبت دیکھی نہیں محسوس کی جاتی ہے۔ جو لوگ تمہارے دوست بننا چاہتے ہیں ان کے دوست بنو، عاقل کہلاؤ گے۔ زر کی طاقت سے کام نہیں چلتا بلکہ انسان کی صلاحیت سے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نئی راہیں دکھانی ہوں گی۔ انتقام نہ لو، جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ کامیابی غلطیوں سے گر کر زندگی گزارنا ہے، بغیر ہمت ہارے۔